مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں آپ نے ضمیروں کو پہچانا اور ان کے معنیوں کو پہچانا تھا۔ دیکھیے اب آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے کہ جب دو لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، کہیں پر ملتے ہیں، تو عربی زبان میں، عربی لینگویج میں کس طریقے سے وہ بات چیت کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ کلام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، السلام علیکہ یا مجیدو، تجھ پر سلامتی ہو یہ مجید، ٹھیک ہے، تجھ پر سلامتی ہو اے مجید۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جب دو بھائی یا دو دوست ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے کہ السلام علیکہ یا مجیدو، سلامتی ہو تجھ پر اے مجید۔ دیکھیے عام طور پر جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ہم السلام علیکم، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر ہے السلام علیکہ، اور ہم عام طور پر سلام کرتے ہیں کسی کو تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے السلام علیکم میں آخر میں جو کم آیا تو اس کا معنی تم سب کے معنی میں آتا، تم سب، ٹھیک ہے۔ تو اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو سلام کریں تو پھر سلام اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ السلام علیکم۔ لیکن اگر کوئی ایک ہی شخص ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی شخص ہے، تو آپ اس کو السلام علیکہ اتنا کہہ دیں تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علیکہ میں جو کاف ضمیر ہے تو یہ ایک شخص کے لیے آتی ہے جو کہ سامنے ہو، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے سبق میں بھی یہ کاف ضمیر آئی تھی اسم کے ساتھ مل کر کے، جس کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ تیرے کے معنی میں لگتا ہے کاف کا معنی۔ تو یہاں پر ایک شخص ہے اس لیے یہاں پر سلام کیا گیا السلام علیکہ یا مجیدو، سلامتی ہو تجھ پر اے مجید۔ پھر جواب دیا جا رہا وعلیک السلام یا حمید، اور تجھ پر سلامتی ہو اے حمید۔ دیکھیے ہم جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو سلام کا جواب بھی عام طور پر اسی طریقے سے دیا جاتا ہے کہ وعلیکم السلام، لیکن یہاں پر کیا کم نہیں ہے، وعلیک السلام ہے، تو صرف کاف لانے کی ضرورت یہاں پر جو پیش آئی اس وجہ سے کہ سامنے اگر ایک شخص ہے تو وعلیک السلام صرف کاف لانا بھی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیک السلام یا حمید، وعلیکہ او واو کا معنی اور، علیکہ کا معنی تجھ پر، اور السلام کا معنی کیا، سلامتی۔ وعلیک السلام یا حمید، اور تجھ پر سلامتی ہو اے حمید۔ پھر ہے من این انت، تو دیکھیے من کا معنی آتا سے، اور این کا معنی کہاں، اور انت بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ من این، اصل میں تو اتنا ہی تھا من این کہاں سے، تو اس کی اور اس کی مطلب بیاکھیا کر دی، اس کی اور تفسیر بیان کر دی کہ این من این کہاں سے مطلب جو ہے انت بھی اس کے ساتھ شامل ہے، یعنی من این انت آپ کہاں سے، ٹھیک ہے، من این انت آپ کہاں سے ہو۔ تو یہ ایک سوال ہوا کہ من این انت آپ کہاں سے، تو جواب دیا جا رہا انا من المدرستی، میں مدرسے سے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو راستے میں ملا تو آپ اس سے صرف شارٹ کٹ میں اتنا پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے، یہ نہیں پورا نہیں بولتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، بلکہ شارٹ کٹ میں بول دیتے ہیں کہ کہاں سے۔ تو اسی طریقے کو عربی کے اندر اس طریقے سے ہی استعمال کرتے ہیں کہ من این، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا بڑھا کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں من این انت آپ کہاں سے، یعنی آپ کہاں سے آ رہے ہو۔ تو جواب دیا انا من المدرستی، میں مدرسے سے، یعنی کہ میں مدرسے سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا ہے الا اینا، تو الا کا معنی آتا ہے تک اور اینا کا معنی آتا ہے کہاں، تو الا اینا کہاں تک، مطلب کیا ہے، یعنی کہاں تک جا رہے ہو،
ٹھیک ہے. تو الا اینا کا معنی کیا؟ کہاں تک؟ تو جواب دیا جا رہا ہے الل بیتی، گھر تک، یعنی گھر تک جا رہا ہوں. دیکھیے یہ تھوڑے شارٹ والے جملے ہیں کہ جس کو عام طور پر ہم بات چیت میں استعمال کرتے ہیں. تو اسی چیز کو بتایا گیا کہ عربی کے اندر جب ہم ان جملوں کو استعمال کریں گے تو ان کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ رہے گا جو آپ یہ اس سبق کے اندر پڑھ رہے ہیں. الا اینا کہاں تک؟ الی البیتی گھر تک. ما عندک، دیکھو ما کا معنی آتا ہے کیا اور عندہ کا معنی آتا ہے پاس اور کاف کا معنی آتا ہے تیرے. تو ما عندک تیرے پاس کیا ہے. تو دیکھیے میں آپ کو جب بھی ما آتا ہے یا حمزہ آتا ہے یا حل آتا ہے، جو یہ تینوں کیا کے معنی میں آتے ہیں، جہاں پر بھی آتے ہیں میں آپ کو اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے ضرور چلتا ہوں کہ یہ کس جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، کہاں پر ما استعمال کیا جاتا ہے، کہاں پر حمزہ یا حل استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو آخر تک کام دیں گی یہ چیز. تو اسی وجہ سے میں ہلکا سا اشارہ یہاں پر بھی کر دوں. دیکھیے کہ جہاں پر لفظ کیا بیچ میں آتا ہے وہاں پر ہم ما کو استعمال کرتے ہیں کیا کے معنی میں، اور جہاں پر لفظ کیا شروع میں آتا ہے وہاں پر ہم حمزہ یا حل کا استعمال کرتے ہیں کیا کے معنی میں. تو یہاں پر ما عندک تیرے پاس کیا ہے، تو لفظ کیا بیچ میں آیا، اسی وجہ سے یہاں پر ما کا استعمال کیا. ما عندک تیرے پاس کیا ہے. جواب دیا جا رہا ہے عندی کتابن. دیکھو عندہ کا معنی آتا ہے پاس اور یا کا معنی آتا ہے میرے، تو عندی کا معنی ہوگا میرے پاس. اور دیکھیے عندی کی جو دال پر جو زیر آیا ہے یہ اس یا کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ یا اپنے سے پہلے حرف پر زیر ہی چاہتی ہے، اسی یا کی وجہ سے زیر آیا ہے. تو عندی کتابن میرے پاس کتاب ہے. اور دیکھیے اذالک الکتاب لک، ٹھیک ہے. دیکھو اب یہاں پر حمزہ آیا کیا کے معنی میں. آ کا معنی کیا، ذالک الکتاب وہ کتاب، لکا تیرے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اذالک الکتاب لکا کیا وہ کتاب تیرے لیے ہیں. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب لفظ کیا شروع میں آتا ہے تو حمزہ یا حل کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی لفظ کیا شروع میں آیا، اسی وجہ سے حمزے کا استعمال کیا گیا. اذالک الکتاب لکا کیا وہ کتاب تیرے لیے ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے نعم ہاں. ذالک الکتاب لی، ذالک الکتاب وہ کتاب، لی میرے لیے ہیں، ٹھیک ہے. نعم ہاں، ذالک الکتاب لی وہ کتاب میرے لیے ہیں. تو دیکھیے یہ سبق بس یہیں تک مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے اندر صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں گے تو عربی کے اندر گفتگو کیسے کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا آپ واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ھذا ھو المرام واللہ اعلم